اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار صاحب شریعت درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ معروف صحابی سیدنا ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ یعنی توحید الہی کا اقرار کرنا ہے، اور ان میں سب سے نچلا درجہ کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے، اور فرمایا حیا بھی ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ ناظرین مکرم، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ہمارا آج کا موضوع قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ طویل آیت ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اور اختتام پر فرمایا گیا کہ ان سب کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اس میں 10 صفات بیان کی گئی ہیں جس پر میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ عورتیں اسلام میں ایک عمومی تکریم کی حامل تو ہیں ہی، جو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کے تحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسل آدم کو فوقیت عطا فرمائی، برتری عطا کی، عز و شرف سے نوازا، اس میں شامل ہیں۔ اس میں بھی شامل ہیں کہ احسن تقویم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات میں سب سے زیادہ خوبصورت جسے پیدا کیا وہ نسل انسانی ہے، تو اس عزت، شرف اور تکریم میں بھی عورتیں برابر کی شریک ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو اللہ کی نعمت قرار دیا، اور ان کی بہترین پرورش کرنے والے کو یہ بشارت عطا فرمائی کہ وہ جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا۔ اس سے بڑا کیا شرف ہو سکتا ہے کسی بھی مسلمان کے لیے، کسی بھی صاحب ایمان کے لیے؟ اور یہ وہ معاشرہ ہے جہاں ماؤں کو یعنی باپ کی بیویوں کو ترکے میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آواز حق بلند کیا کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کے قریبی صحابہ کا معمول اور اکابر امت جن میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ شامل ہیں، سب کے ہاں عورت کے عزت و احترام کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ صوفیاء کرام کے ہاں اور صوفی شاعروں کے ہاں ہمیں یہ کیفیت بہت بلند اور برتر نظر آتی ہے۔ یہ آیت کریمہ جس پر ہم آج گفتگو کریں گے، اس میں عورتوں کو قدم بقدم، شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص و عام نے یہ التزام فرمایا ہے کہ جہاں مرد کا ذکر ہو ساتھ عورت کا ذکر ہو، مرد کا ذکر ہو ساتھ عورت کا ذکر ہو، تاکہ یہ ثابت ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اخلاقی رفعت میں، عمل کے اجر میں اور مغفرت و نجات کے معاملے میں عورت اور مرد برابر ہیں۔ عورتیں بالکل پیچھے نہیں رہیں گی۔ ہر میدان میں، دین کے ہر کام میں اگر وہ مردوں کے شانہ بشانہ ہیں، اور ان خصوصیات کی علل خصوص جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اس آیت میں، تو ایسے مردوں اور ایسی عورتوں کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے میں نے مغفرت تیار کر کے رکھی ہے اور عظیم اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ صاحب عظمت خدا جس اجر کو عظیم فرما رہا ہے، تو وہ اجر تو پھر عظیم ہوگا، اور ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ اس کی عظمت کی کیا حدود ہوں گی۔ ناظرین مکرم، اس کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے
کہ یہ 10 صفات جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، اگر ہم انہیں عشرۂ کاملہ فوز و فلاح دارین نہ کہیں تو مزہ نہیں آئے گا۔ یہ 10 وہ کلیدی خصوصیات ہیں کہ وہ کسی بھی مرد میں یا عورت میں ہوں تو اس کے لیے اللہ کی مغفرت کے، نجات کے، بخشش کے دروازے کھلے ہیں، اور ایک ایسا اجر بے نہایت اس کا منتظر ہے جس کا کوئی حد و حصر نہیں ہے۔ ہم سمندر کو ماپنے کے لیے یا اس کی وسعت کا اندازہ کرنے کے لیے کہتے ہیں بے کراں، ہم کرۂ ارض کی وسعت کا ذکر کرنے کے لیے کہتے ہیں تا حد نظر، یعنی جہاں تک ہماری انسانی نگاہ کام کرتی ہے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کسی چیز میں عظیم فرماتا ہے یا وسیع کا ذکر فرماتا ہے، جیسے اپنی رحمت کا، تو وہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری جو علامتیں ہیں بے کراں ہونے کی، وسیع و عریض ہونے کی، تا حد نظر ہونے کی، یہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے، وہ ان سب سے بھی بڑھ کے ہے۔ اب وہ 10 صفات جن کو علی الخصوص اللہ تعالیٰ نے چنا اور ذکر فرمایا کہ یہ صفتیں مردوں میں ہوں، عورتوں میں ہوں، مردوں میں ہوں، عورتوں میں ہوں، بہت ہی خوبصورت آیت، وہ کیا ہیں؟ سمجھ لیجئے کہ اس پر مدار ایمان بھی ہے، مدار اخلاق بھی ہے، اور یہ محور مغفرت و نجات بھی ہیں۔ اسلام پہلی صفت ہے ان میں، ایمان اگلی صفت ہے، اس کے بعد فرما برداری، اطاعت، کمال ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سچ، صدق و صفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صادق و امین ہیں، ان کی امت کے لیے سچ میں کیا عظمت رکھی گئی ہے اور کیا فضیلتیں سچ کی بیان کی گئی ہیں۔ اگلی صفت صبر، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ صبر ہی کی ذیل میں رضا بھی آتا ہے۔ اس کے بعد ہے عاجزی اور انکسار۔ تکبر سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ عاجزی اور مسکنت اور دل شکستگی یہ خدا کی بارگاہ میں بھی بہت پسندیدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں بھی بہت عزیز ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا، تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا، غرور ہوگا تو جنت میں نہیں جائیں گے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اب تکبر کی کتنی اقسام ہیں، اور یہ ایسا موذی مرض ہے کینسر کی طرح۔ ناظرین مکرم، تکبر اخلاقیات کا کینسر ہے، اور پرانا کینسر ہے، اور اس کی تشخیص بالعموم ہم نہیں کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفسیاتی الجھنوں میں رہتے ہیں۔ یہ انتہائی موذی مرض ہے۔ اس کے بعد صدقہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے صدقات کی جتنی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس میں واجب صدقے بھی ہیں اور اس میں نفلی صدقے بھی ہیں۔ یعنی جو مرد مسلمان صدقہ دے گا، جو عورت مسلمان مومن صدقہ دے گی، اس کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور ابھی یہ صفتیں جاری ہیں، خصوصیات 10 ہم نے مکمل کرنی ہیں۔ اس کے بعد ہے روزہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رمضان المبارک قریب ہے، شعبان کا مہینہ آ چکا، اور اب رمضان المبارک ہمارے دلوں میں، روحوں میں دستک دے رہا ہے، اور ہم اللہ کے اس مہمان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد 9th جو خصوصیت بیان فرمائی گئی مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، وہ ہے پاک دامنی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ اور جو 10ویں خصوصیت بیان کی گئی ہے وہ کثرت ذکر الہی ہے۔ آج اس اہم، مفید اور بابرکت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیات تشریف فرما ہے۔ ملک کے نامور عالم دین علامہ محمد احمد برکاتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ بہت محترم مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب علامہ برکاتی صاحب، آپ اس آیت مبارکہ کا مکمل متن پڑھیے، ہمیں ترجمے سے نوازیے اور اس کی شان نزول بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ سبحان اللہ، صدق اللہ، جزاک اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ انتہائی اہم ترین، ویسے تو پورا قرآن پاک ہی اہمیت سے بھرپور ہے لیکن اعمال کے اعتبار سے اور حوصلہ افزائی کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ بے شک یہ جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ 22واں پارہ ہے، پہلا رکوع ختم ہو گیا، دوسرا شروع ہو رہا ہے، اور یہ سورۃ الاحزاب شریف کی آیت کا نمبر 35 ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع و خضوع کرنے والے مرد اور خشوع و خضوع کرنے والی عورتیں، صدقات کرنے والے مرد اور صدقات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیا اپنے پاس مغفرت کا خزانہ، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فیوچر پلان اللہ کا نہیں بلکہ یہ کام ہو چکا، یہ صرف جب وقت آئے گا تو اس وقت اس پہ عمل کیا جائے گا۔ یہ شان نزول کے اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو اس کے 3 شان نزول ملتے ہیں۔ ایک تو شان نزول اس کا یہ ملتا ہے کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور دوسرے میں حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں، اور وہ اس وقت حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اعتبار سے بھی یعنی ہر سے خواتین محترمات مقدسات مخدرات، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، حضور جہاں پر بھی بات ہوتی مردوں کی بات ہوتی تو عورتوں کا الگ سے کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ اس میں ایک بات یہ بھی نظر آتی ہے کہ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر اس سے ماں قبل آیات میں ازواج مطہرات میں ہو چکا۔ سبحان اللہ۔ پوری آیات جو ہیں، پچھلا رکوع جو 21ویں پارے کا آخر ہے یا ایھا النبی قل لازواجک سے شروع ہو کر اس سے ماں قبل آیت ان اللہ کان لطیفا خبیرا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بات ہو چکی، لیکن ماں نے یہ کہا کہ میری اولاد میں میری بچیوں کا بھی ذکر ہے، خواتین کا ذکر آ جائے تو عرض کیا حضور آپ کی امت میں سے جو خواتین ہیں ان کے اعتبار سے خصوصاً بھی کوئی ذکر ہو جائے تو کیا بات ہے۔ اچھا حضور آپ دیکھیے خواتین کا حسن طلب، اور انہیں پتہ تھا کہ یہ وہ آستانہ ہے جہاں اگر ہماری عرضی قبول ہو گئی تو ہم امر ہو جائیں گے، بے شک، اور قیامت تک ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ حالانکہ اس سے ماں قبل ہم دیکھتے ہیں سورۃ النساء شریف جو ہے، اس کے ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وخلق منھا زوجھا، اور اس سے پیدا کی ان کی زوجہ محترمہ حضرت ماں حوا کو، وبث منھما رجالا کثیرا ونساء، انہی سے مرد اور عورتیں بنائیں۔ حالانکہ جب بنیاد کا ذکر ہو جائے، کسی درخت کے تنے میں پاور ملتی ہے تو وہ اس کے ہر پتے تک پہنچتی ہے، تو جب حضرت آدم علیہ السلام یا مردوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ اصول قرآن ہے کہ اس کے اندر خواتین خود بخود شامل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو اب یہ نہیں کہ آمنو مذکر کا صیغہ ہے اور اس میں صرف مردوں کی بات ہے عورتوں کی نہیں، عورتیں خود بخود شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حسن طلب تھی کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے اندر بھی ہم شامل ہوں تو الگ بھی ہمارا ذکر ہو۔ تو اسی بات کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید کے اندر یہ خوبصورت آیت عطا کر دی جس میں 10 صفات کا ذکر کیا، 10 اعمال کا ذکر کیا، اور فرمایا جیسا مرد کریں گے ویسا ہی ان کو اجر ملے گا۔ ایک بات آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا، یہ ایک بہت بڑے شبہ کا بھی ازالہ تھا اس میں، اور وہ یہ تھا کہ جس طرح وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ عورت کے مقابلے میں مرد کو دگنا ہوتا ہے، تو کہیں یہ جو معاملات عبادات کے ہیں ایسا نہ سمجھا جائے کہ عورت کو ثواب بھی آدھا ملتا ہے اور مرد کو دگنا، فرما دیا ثواب کے اندر ہم نے برابر۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ جناب مفتی یوسفی صاحب، قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام اور ایمان کا نازک سا فرق کیا ہے؟ آپ بالتفصیل ہمیں فرمائیے، فضائل اور تقاضے کیا ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تشریح اور معانی کے لیے ہمیں لغت دیکھنی پڑتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی وضاحت خود رب کائنات جل جلالہ ہی فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن کونوا اسلمنا۔ جی، جب یہ دیہاتی آتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہم اسلام لے آئے، ہم ایمان لے آئے، تو اب ہمیں عنایت فرمائیں، مال دیں۔ تو آپ ان سے کہیں کہ تم اسلام لے کے آئے ہو، ایمان لے کے نہیں لایا۔ اس کا معنی یہ ہوا اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے، مختلف ہیں۔ ہاں، ان کے درمیان جو فرق ہے وہ واضح ہونا چاہیے۔ حدیث جبریل ہے، بہت ساری کتب حدیث کی مشترکہ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، اور اس کا نام ہی حدیث جبریل رکھا ہوا۔ ٹھیک، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آ کے چند سوالات کی، اس میں 2 سوال اسلام اور ایمان کے بارے میں کہا، اخبرنی عن الاسلام۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ آپ نے فرمایا اسلامی ہے کہ شہادتین کا اقرار کر، نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ ادا کر، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے توفیق دے، استطاعت دے، تو پھر بیت اللہ شریف کا حج کر۔ پھر دوسری بات پوچھی جی، اخبرنی عن الایمان، تو فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لا اس بات پر، اللہ تعالیٰ کی فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ اب جب ہم نے دونوں معنی سن لیے تو اس کا مطلب یہ ہوگا ایمان اور اسلام میں جو مائنر سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام، قلعہ اسلام کے اندر داخل ہونا، کلمہ پڑھ کے ایمان اسلام کی عمارت کے اندر آ جانا، یہ اسلام کہلائے گا، اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صدق دل سے مان کر اس پہ عمل کرنا، یہ ایمان کہلائے گا۔ تو معنی اس طرح بھی جدا ہو جائے گا کہ ظاہری جو اعمال ہیں وہ اسلام کہلائیں گے، اور جو قلبی اعمال ہیں وہ ایمان کہلائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان احادیث کے اندر جو میں نے حدیث صاحب کو عرض کی اور آیات قرآنیہ کے پیش نظر جو ان کے درمیان ان کے تقاضے بنتے ہیں وہ یہ، اسلام کا تقاضا ہے کلمہ شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، آپ کی ختم نبوت کا اقرار۔ دوسرے نمبر پر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ اور یہ اعمال میں اپنے ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ظاہری عمل ہے جی، اور ظاہری عمل میں اسلام نے ہمیں باؤنڈ کیا ہے بعض اعمال کے ساتھ جو جسم کے ساتھ ہوتے ہیں، بعض اعمال پیسے کے ساتھ ہوتے ہیں، بعض جسم اور پیسہ دونوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ کلمہ طیبہ ہے یا شہادتین ہے، وہ زبان کے ساتھ ہے، نماز جسم کے ساتھ ہے، روزہ جسم کے ساتھ ہے، زکوٰۃ مال کے ساتھ ہے، اور حج مال اور جسمانی دونوں طرح کی عبادات ہیں۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی، بدنی اور مالی عبادات ساری اللہ کے لیے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر ہمیں عبادت کا مفہوم بھی سمجھا دیا۔ فرمایا کہ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس سے اسلام کے ویژن کا پتہ چلتا۔
ہم صرف عبادت نماز کو سمجھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بھی، قربانی بھی، زندگی بھی، دنیا سے تشریف لے جانا، ایک لمحہ جی، ایک لمحہ. تو اس کا مطلب ہے عبادت کے مفہوم کو ہم چھوٹا نہ کریں، اس کو وسیع رہنے دیں. پھر ایمان اور اسلام کا جب ہم فرق کر لیتے ہیں تو پھر تقاضے کیا ہیں. اسلام اور ایمان تقاضا کرتے ہیں ہم سے کہ جب تم اس کو پڑھ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہہ دے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے اپنے آپ کو، اپنے مال کو اور اپنے خون کو محفوظ کر لیا. یہ اسلام کے اندر آ جانے کی نعمت ہے کہ اس کا مال، اس کی جان اور اس کا ساز و سامان محفوظ ہو گیا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت ریئیکشن کیا اس بندے پر جس نے کلمہ گو کو نقصان پہنچا. حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ تم نے بندہ مار دیا، قیامت والے دن اگر یہ کلمہ پوچھے گا ایک بندے نے مجھے پڑھ لیا تھا تو کیوں مارا، تو کیا جواب دو. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلا ایمان اور اسلام کی بڑی عزت، بڑی شان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ برکاتی صاحب، قرآن و سنت کی روشنی میں عبادت پر قائم رہنے، اطاعت الہی کرنے اور سچ بولنے کی فضیلت اور اجر کیا ہے؟ اس طرح ہے جی کہ اسلام جو ہے وہ بذات خود سچائی کا دین ہے. جی. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق حمیدہ کا بذات خود ایک حصہ ہے. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی، خلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو. کیا بات. اور اللہ کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے کسی اور کی سچی بات کیسے. کیا بات. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی پوری حیات طیبہ اور بشمول 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی زندگیوں کا اگر احاطہ کریں تو ان کی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ کا دور تک شائبہ بھی نظر نہیں آتا. چاہے جان جاتی ہے تو جائے، ایمان کی بنیاد سچائی پر ہے اور سچائی قائم ہے تو پھر ایمان بھی. سبحان اللہ. سبحان. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچائی کو اس قدر پسند فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو نجات دے اور جھوٹ جو ہے وہ آپ کو برباد کرے گا، پامال کرے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت طیبہ طاہرہ میں جب ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے مشروط طور پر ایمان قبول کرنے کی بات کی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو مشن لے کے چل رہے ہیں نا، اگر وہ سچا ہے تو آپ اس پہ مضبوطی سے کاربند ہوں گے. آپ کو پتا ہے کہ میرا مشن سچا ہے، یہ اپنے اثرات دکھائے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ بھی اسی لیے قبول کی تھی، حالانکہ شرائط آپ کے خلاف تھیں، لیکن آپ کو پتا تھا کہ ایک دفعہ جب ملن جلن شروع ہوگا تو ہمارا دین سچا ہے، یہ ان کے اوپر اپنے اثرات چھوڑے گا اور یہ قبول کرنے پر مجبور ہو جائے. اسی بظاہر کمزور شرط سے اللہ تعالیٰ فتح مبین عطا کرے. فتح مبین عطا. اب ادھر یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے حضور میرے اندر بڑے گناہ ہیں، خاص طور پر 3 تو بڑے بڑے گناہ ہیں، آپ کوئی کہیں ایک چھوڑ سکتا ہوں باقی میں نہیں چھوڑوں گا. تو حضور کو اپنے دین کی سچائی پہ یقین تھا، ایک دفعہ تو آ تو صحیح، پھر اس کے بعد دیکھنا تم پر اثرات کیا ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. جب انہوں نے جھوٹ چھوڑنے کا وعدہ کیا تو وہ پھر جو بدکاری کیا کرتے تھے سچائی اختیار کرنے کی برکت سے وہ بھی چھوٹ گئی. پھر دیکھا تو پھر جو شراب نوشی کرتے تھے سچائی کی برکت سے وہ بھی چھوٹ گئی اور باقی تمام برائیاں چھوٹ گئیں. اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور مسکرا رہے ہیں، فرمایا بتاؤ رات کیسے گزری. عرض کی حضور آپ نے ایک سچ اختیار کرنے کا حکم دیا، اس کی برکت سے اللہ نے تمام برائیاں چھوڑی. اور ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ایک خاص وصف وہ ہمیشہ سچائی رہا ہے. اور یہ جو کربلا کے واقعات ہیں ان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو صاحبزادگان تھے 2 جن کو اس خاتون نے اپنے گھر میں مہمان ٹھہرا لیا تھا، تو جب اس کا خاوند حارث آیا تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو. اب وہ جو درشت لہجہ تھا وہ بتا رہا تھا کہ یہ جان کا دشمن ہے. اب یہ بچے تھے لیکن ان کے ذہن میں یہ بات موجود تھی.
اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ایمان جائے گا، سچ بولیں گے تو جان جائے گی۔ انہوں نے ایمان کو اختیار کیا اور سچائی کا اظہار کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے فرد ہیں۔ اگر اس سچائی کی وجہ سے ان کو شہید ہونا پڑا، لیکن بتا دیا کہ سچائی جس گھر کا زیور ہے، جس گھر کا حسن ہے، اور جس گھر نے عطا کی ہے امت کو، وہ سچائی اختیار کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کرنا بھی اس کے لیے معمولی سمجھتے ہیں، اور سچائی کو چھوڑنا اپنے لیے ناقابل قبول ناقابل برداشت سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر یہ بات ذہن میں رکھیں تو اس بات کو کبھی بھی بھولے سے بھی نہیں ترک کرنا چاہیے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کا جو وقت گزرا ہے، اس میں یہ بات فرمائی تھی، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص کو دیکھا گیا کہ اس کے جبڑے فرشتے چیر رہے ہیں، تو فرمایا وجہ کیا ہے؟ عرض کی کہ حضور یہ دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا۔ الحق مرن، اگرچہ یہ سچائی اور حقیقت کڑوی ضرور ہوتی ہے، لیکن کڑوی دوائی ہی زیادہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، ایک مختصر وقفہ کریں گے، درود پاک سننے کی سعادت حاصل کیجیے آپ بھی اور ہم بھی۔ بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے، جس میں وہ 10 صفات بیان کی گئی ہیں بڑی اہم، جو مردوں میں ہوں اور عورتوں میں ہوں، دونوں کا ذکر کیا گیا ساتھ ساتھ۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اور اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ مرد اور وہ عورتیں جو ان ساری صفات کے حامل ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ جوڑے جو میاں بیوی دونوں یہ صفتیں رکھتے ہیں یا ان میں سے زیادہ صفتیں رکھتے ہیں، تو ان کی برکات اور اجر میں کس قدر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ محترم مفتی یوسفی صاحب، ان میں جو صفات بیان ہوئی ہیں ان میں ایک صبر ہے اور ایک خشوع اور خضوع ہے، اس کی اہمیت پہ روشنی ڈالیے۔ ابھی آپ ڈاکٹر صاحب خطبہ میں انٹرو میں بیان کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی 70 سے زیادہ شاخیں، مومن بغیر صفات کے تنا ہے، اور جب صفات پیدا ہوتی ہیں تو وہ پھول، کیا بات، واہ واہ واہ، خوشبو اور اس کے اندر سے فائدہ ہونے والے، پیدا ہونے والے انعام و اکرام ہے، جیسے بہار آئی ہوئی ہے۔ تو صفات کے ساتھ بہار، ان بہاروں میں سے ایک بہار ہے صبر۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا معنی اور مفہوم بڑا خوبصورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صبر کو یہ کہیں گے صبر میری مدد کر، یہ نہیں کہیں گے نماز میری مدد کر، بلکہ صبر کر کے اللہ سے مدد لیں گے اور نماز پڑھ کے اللہ سے مدد لیں گے۔ سبحان اللہ سبحان۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنہ مفکرہ محدثہ مقننہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کھانا لاؤ۔ عرض کی کھانا تو نہیں، اور 3 دن سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ نے اللہ سے مدد مانگی نماز پڑھ کے، اللہ اکبر، نوافل پڑھے۔ اور یہ پوری کائنات کے مسلمانوں کے لیے وظیفہ بھی ذہن میں رکھیے گا، لوگ اس کو غور سے سنیں، نماز سے مدد لیں۔ اگر کسی کے رزق میں برکت نہیں ہے، نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل اس لیے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت پیدا فرمائے، طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو رزق آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے پھر گھر تشریف لائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کے دل میں بات ڈالی کہ جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خبر لیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے آ کے پوچھا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہ کیا بات ہے؟ ان کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمایا اللہ سے کھانا لینے کی۔ تو خیال آیا کہ کیا بات ہے، ہم کس قابل ہیں؟ کھانا لے کے گئے، پہلے خام مال لے کے گئے، خیال آیا کہ پکائیں گے، دیر لگ جائے گی، پکا ہوا لے کے۔ اتنی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا اللہ نے کھانا بھیج دیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گئے، آپ پھر واپس گئے۔ حضور مفتی صاحب
اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگنی چاہیے، یہ بھی سنت رسول ہے۔ بالکل ایسے۔ اور ہمارا جو اسلام ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ ہر شے اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور ساتھ میں اپنی دعاؤں میں حضور کا وسیلہ، سبحان اللہ سبحان، اس سے دعائیں جلدی پہنچ۔ کیا بات۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب پھر واپس گئے، آپ نے ان کے لیے برکت کی دعا کی، اور اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ بڑے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ جب کبھی ایسا معاملہ ہو تو آپ مجھے کہہ دیں، سعد بن ابی وقاص کو کہہ دیں۔ تو فرمانے لگی نبوت کے گھر کی شان نہیں ہے کہ ہم اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ اکبر۔ تو صبر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہی، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، ہائے ہائے، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صبر ویسے ہی کرنا ہے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ سبحان اللہ۔ ان کے صبر کی مثالیں ملتی کہ 900 سال صبر۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی نے حضرت نوح علیہ السلام کے صبر کی ایک مثال لکھی، فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے چھوٹے بیٹے کو حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے لا کے کہنے لگا اس بندے کی شکل دیکھ لو۔ اچھا۔ اس نے کہا ابا کیا کرنا ہے؟ کہا اس کو نہیں ماننا۔ ہائے۔ اور کہا کہ جب میں اتنا تھا نا تمہاری عمر کا تو پھر مجھے میرے باپ نے یہ بات بتائی تھی۔ اللہ اکبر۔ نسل در نسل لوگوں نے انبیاء کی مخالفت کی پر صبر کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان انبیاء نے آخر میں اپنی قوموں کے لیے دعا کی اور ان کو تباہ کر دیا، آپ نے یہ نہیں کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ نے ایک دعا سب نبیوں کو دی، مجھے بھی دی، اور میں وہ دعا اپنی امت کی بخشش کے لیے حشر کے میدان میں استعمال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ برکاتی صاحب، صدقے اور روزے کی اہمیت ضرور بیان فرمائیے جو اس آیت میں خاص طور پر بیان کی گئی ہے۔ اب صدقہ واجب بھی ہے، صدقہ نفل بھی ہے، روزے بھی فرض بھی ہیں اور روزے بھی نفل بھی ہے۔ یہ اس طرح ہے جی کہ جو صدقات ہیں وہ پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ وہ چاہے معمولی روٹی کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی مقبول ہوتا ہے اگر اس کے اندر اخلاص ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو صدقہ ہے یہ انسان کے ہاتھ سے جب جاتا ہے تو ساتھ اس کے بہت سے شر بھی لے کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے شر دور ہو جاتے ہیں، اس سے مصائب کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اسی لیے یہ جو صدقات ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر ان کو حرز جاں بنا کے رکھا۔ رد بلا بھی ہے، رد البلا، صدقہ تو رد البلا۔ اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جو صدقات جو ہیں ان کی دو جہتیں عطا کر دیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر ہم مقرر کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر خود طاری کیا بات ہے، کیا بات۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے اتنا پیار محبت سے پسند کیا تو وہ ایسی چیز ہے کہ وہ ہمیں اب خود اپنے اوپر اپلائی کر لینا چاہیے۔ ایک تو صدقہ فطر ہوا، وہ فطرانے کے طور پر یہ واجب کر دیا، زکوٰۃ کو فرضیت کا درجہ دے کر اس کو بھی صدقات کے اندر رکھا گیا۔ اسی طرح جو صدقات نافلہ کے اندر دیکھتے ہیں، آپ ویسے راہ للہ خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ اگر صدقات کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے خوبصورت چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو فرما دیا تھا کہ ہم انبیاء ہیں، ہم وراثت نہیں چھوڑتے، ہمارا جو بھی مال ہوتا وہ سب کا سب صدقہ ہوتا ہے۔ امت تو کھاتی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، تو جب حضور علیہ السلام نے اس صدقے کو اتنا پسند فرمایا ہے تو امت کو بھی اسے حرز جاں بنا کے رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ بھی صدقہ، زکوٰۃ بھی صدقہ میں عرض کر چکا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ سارے کا سارا جو مصارف زکوٰۃ وہ بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ انما الصدقات، تو اس لیے یہ خوبصورت ترین صدقات ہیں جو انسان اپنی طرف سے ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ صدقہ کے حوالے سے ایک اور بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو صدقات واجبہ ہیں وہ ہم اہل و عیال کو نہیں دے سکتے، اپنے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے، لیکن جو نافلہ ہیں ان میں سے ہم خود بھی لے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے صدقہ واجبہ بھی کسی کو دیا اور اس نے جب وہ قبول کر لیا، وہ اس کا مالک ہو گیا، تو اب وہ چاہے تو صدقہ دینے والے کو بھی اس میں سے کھلا سکتا ہے اور اس کا کھانا جائز ہو جائے گا۔ چونکہ وہ جگہ بدل گئی تو اس کے ساتھ ملکیت جب تبدیل ہوئی ہے تو پھر اس کا آگے مصرف جو ہے وہ بھی۔ رسول اللہ کے گھر میں گوشت آیا تھا، کوئی حضرت ام عطیہ آپ کی باندھی تھیں،
تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں گوشت پیش کیا گیا تو آپ تشریف لائے, انہوں نے گوشت تیار کیا ہوا تھا, تو آپ نے فرمایا لاؤ بھی ہمیں پیش کرو. عرض کی حضور یہ وہ ہے جو آپ نے ہمارے لیے حلال رکھا اور خود پہ حرام رکھا, یعنی یہ صدقہ کا ہے, وہ صدقہ واجبہ میں سے منت مانا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا جب تک تمہارے پاس نہیں پہنچا تھا تب تک صدقہ تھا, جب تم مالک بن گئی اب کسی کو دو گی تو اس کے لیے ہدیہ ہے. تو حضور نے اس کو قبول فرما کے امت کے لیے آسانی کر دی. جہاں تک بات آ جاتی ہے روزوں کی, تو روزوں کے حوالے سے یہ وہ عبادت ہے جب اس کو معدے کو خالی رکھا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, تو اس کے اثرات پاؤں کے تلووں سے لے کر سر کے بالوں تک جاتے ہیں. جو نماز ہم ادا کر رہے ہیں وہ ہمارے ظاہری حرکات و سکنات دنیا کو نظر آ رہی ہیں, لیکن یہ وہ باطنی عبادت ہے کہ جب تک کوئی بتاتا نہیں تو پتہ نہیں چلتا, لیکن یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ادا ہو رہی ہے. واہ واہ واہ, تو یہ روزے کا ایک حسن ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اظہار اسلام اور ابتدائی وحی سے پہلے بھی روزے رکھا کرتے تھے, اور ان روزوں کو نہ صرف رکھتے تھے بلکہ نبھاتے تھے, اور جو قرآن پاک نے فرما جو دین ابراہیمی کے تحت رائج چلا رہا اسی کے مطابق. اور یہ تو قرآن مجید نے فرما دیا نا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض تھے. کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے تمہارے لیے, لیکن مشن تمہیں بھوکا رکھنا نہیں ہے, لعلکم تتقون, تمہیں متقی اور پرہیزگار بنانا ہے. تو وہ جو فرض ہیں وہ تو رمضان المبارک کے ہیں, وہ جو واجب ہیں وہ آپ کے منت مانے ہوئے یا دیگر خدا نخواستہ کسی کے اوپر جو ہے وہ روزہ توڑنے کا مسئلہ آ گیا تو اب اس کے اوپر 60 روزے جو ہیں وہ واجبات کے اندر آ گئے, یا قسم توڑ دی تو اگر باقی نہیں ادا کر سکتا اس کے کفارے, تو ایک کفارہ جو ہے وہ روزوں کی صورت میں, 3 روزوں کی صورت میں, تو یہ واجبات کے اندر چلے جاتے ہیں. اور جو نافلہ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر پیروار کو روزہ رکھا کرتے تھے, اور بڑی بڑی شخصیات پیروار کو روزہ رکھتی ہیں. میں نے جب سے ہوش سنبھالا میرے والد گرامی قدر, میں نے ان کو تب سے لے کر آج تک فل گرمیوں کے اندر بھی پیروار کا روزہ اور جمعرات چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا. اور یہ برکت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا, سئل عن صوم یوم الاثنین, پیروار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ذالک الیوم ولدت فیہ, تم تو سال بعد میلاد منانے کی بات میں جھگڑا لے بیٹھتے ہو. حضور علیہ السلام ہر پیروار کو اپنا جشن میلاد منا رہے, وہ منانے کا اپنا رنگ تھا کہ روزہ رکھ کے اور عشاق اسی چیز پر عمل کر رہے. اور روزے کی جہاں تک یہ بات اور حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح باقی عبادات, مال کی عبادات صدقات کے ذریعے آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہیں, اور نماز کی عبادات جو ہیں وہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غار حرا کی ان راتوں کی طرف لے کر جاتی ہیں جن راتوں کو حضور علیہ السلام اتنی عبادت فرماتے کہ اظہار اسلام کے بعد بھی قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا کا آپ کو تاج عطا کیا گیا. تو وہ نماز اختیار کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی اس عبادت میں سے حظ ہے. اگر روزہ رکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے ان روزوں کا حظ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں رکھا کرتے تھے, اور امت کو کس طرح رکھنے کا حکم دیا, بڑے خوبصورت انداز میں حکم دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود روزہ رکھا, پھر امت کو حکم دیا. میدان بدر ہے, روزہ رکھا ہے تو روزہ رکھ کے جہاد کر رہے ہیں. فتح مکہ ہے تو راستے میں مسافر بھی ہیں تو روزے بھی رکھے جا رہے ہیں, اور جہاد کے اندر بھی جایا جا رہا ہے. تو رمضان المبارک اب قریب قریب ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی طرف اپنے آپ کو ابھی سے تیار کریں. جن کو خدا نخواستہ کو معدے کے مسائل ہیں یا ایسے وہ زیادہ نہیں کر سکتے تو ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم اپنی صحت کی درستگی اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ماہ مقدس کی بھی آمد ہے جو اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ اور ہمیں خود رب رحمان تک پہنچانے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی یوسفی صاحب, پاک دامنی کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے, اور ذکر الہی؟ اور ڈاکٹر صاحب یہ جو پاک دامنی ہے نا, یہ نعمت الہی ہے. اللہ کہ کسی انسان کی نگاہ پاک ہو, جس کی نگاہ پاک ہوگی اس کا دل پاک ہو. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس میں جو احکامات بیان فرمائے, یہ نگاہوں کی حفاظت یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے, پردہ صرف عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے. پہلے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایمان والے مردوں کو خطاب فرمایا. سبحان اللہ. قل, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, للمؤمنین, ایمان والوں سے, یغضوا من ابصارہم, ایمان والے مردوں سے اپنی نگاہوں کو جھکا کے, یحفظوا فروجہم, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم, یہ بہت زیادہ پاکیزہ ہے. کیا بات. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے تھے 6 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو کہ ان کا استعمال صحیح کرو گے
تو مجھ سے جنت کی بشارت لے. سبحان اللہ. اس میں ایک زبان ایک نگاہ ہے. جی. فرمایا کہ ان کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں, جنت کی خوشخبری لے لو. پھر خواتین سے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. سبحان. ولا یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر آگے نئی بات ارشاد فرمایا ایمان والی عورتوں سے کہے کہ اپنے عزتوں کی حفاظت کرے, پاک دامنی رکھیں, اور ولا یبدین زینتہن, کیا اپنی زیب و زینت کسی کو نہ دکھائیں. اس زیب و زینت کو دکھانے کے لیے جن کو اجازت دی وہ بھی بیان کر. اچھا. فرمایا عورت اگر چہرے پہ بناؤ سنگار کرے تو اپنے شوہر کو دکھا سکتی ہے, باپ کو دکھا سکتی ہے, سسر کو دکھا سکتی ہے, اپنے بھائی کو دکھا سکتی ہے, بتیجوں اور بانجوں کو دکھا سکتی ہے. محرم جو ہے, محرم, یہ میں نے اس لیے اسپیسیفکلی نام بالکل بجا لیے کیا کہ اس میں کزن نہیں آتے. جی, کزن نہیں آتے, رشتہ دار نہیں آتے, خالو بھی نہیں آتا, جی, پھوپھا بھی نہیں آتا. بالکل. ان سے شریعت اسلامیہ نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. اور ہمارے گھروں میں ایک عمومی سی بات ہوتی ہے جس کی طرف میری نشاندہی کرنا ضروری ہے. جب رشتہ داریاں ہوتی ہیں اور بڑے بھائی کی اور ترتیب بھائیوں کی شادیاں ہوتی ہیں, تو جو گھر کے بڑے ہوتے کہتے ہیں, یہ خاتون سے کہتے ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں. جی. اسلام کہتے ہیں بھائی نہیں ہے, بھائی نہیں ہے. الحم و موت. اللہ. فرمایا یہ موت ہے. اللہ اکبر. اللہ. اس کے لیے جو اسلام نے بات سمجھائی ہے نا, وہ بڑی بڑی ڈیپلی ڈیپتھ پہ جا کے سمجھائی. برائی کے لیے میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی ضروری. ہاں. اور یہ کیونکہ گھروں میں رہتے ہیں اس لیے بات چیت سے تعلق ہوتا ہے, تو اسلام نے کہا پردہ کرو تاکہ شیطان اپنا وار نہ کر سکے. اتنا احتیاط کا, اتنی احتیاط, اور اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو. یہ اس لیے بتایا تاکہ عزتیں محفوظ رہ سکیں, اور نسب محفوظ رہے, بیماریوں سے بچے آدمی, جو معاشرے میں اور سماج میں مفسدات ہیں ان کی روک تھام ہو. آپ دیکھیں اسلام میں کتنے عظیم لوگ بھی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا عثمان ہے جسے فرشتے بھی حیا کرتے. ہائے ہائے, اللہ اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان کتنی غیرت والی تھی. بے شک. جب خندق کے موقع پر حضرت حسان بن ثابت کی ڈیوٹی لگی کہ آپ نے ادھر پہرا دینا ہے, تو وہ پہرا دیتے ہوئے آگے چلے گئے, تو پیچھے سے ایک یہودی آیا تو سیدہ صفیہ نے اس کا سر کاٹ دیا. جی. آپ جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا پھوپھی جان یہ کس نے مارا ہے؟ تو فرمایا میں نے مارا ہے. جی. تو کہنے لگے کہ آپ بیٹے میں آپ کو ایک نصیحت کر رہی ہوں, اس کے اوپر سے جو اسلحہ لگا ہوا ہے تلوار وہ مجھے اتار کے دے دو. تو کہا پھوپھی جان آپ نے سارا بندہ تو مار دیا تو اتار لیتی. فرمایا اس وقت مجبوری تھی تو مار دیا, اب ہاتھ اس لیے نہیں لگا سکتی غیر محرم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ ان کے تقویٰ کی اعلیٰ بات تھی, مرے ہوئے بندے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. اسی طرح اسلام نے پردہ اور شرم و حیا کی بات کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ذکر الہی ہے یہ بڑی بڑی اہم بات ہے, جو ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اس پہ بڑا شعر کرتے جی. فرماتے تھے دلوں کی تسلی ہے ذکر الہی, دلوں کی ضیاء ذکر ہے مصطفیٰ کا, جو کرتا ہے دل سے غلامی نبی کی وہی ہے حقیقت میں بندہ خدا کا. سبحان اللہ. بے شک. اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ انسان کے دلوں کی میل اتارتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی کہا کہ ہر شے پر زنگ چڑھتا ہے, دل پہ بھی زنگ چڑھتا, تو دل کا زنگ جو ہے اللہ کے ذکر سے اترتا. جس لفظ کے ساتھ آپ چاہیں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ دلوں کو پاک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں بہت شکر گزار ہوں, آپ تشریف لائے, بہت عمدہ گفتگو ہوئی. ناظرین مکرم, کتاب الشفا سے ایک وظیفہ پیش خدمت ہے, بھولے ہوئے قرآن کریم کو یاد کرنا. سورہ نمل کی آیت نمبر 6 جو پارہ نمبر 19 میں ہے, روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اگر قرآن پاک یاد کیا جائے تو بھولا ہوا قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے. اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہوگا. متعلقہ آیت یہ ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. یہ وظیفہ المعجم الاوسط سے لیا گیا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے, اپنے عہد و پیمان کی مضبوطی کے ساتھ حفاظت کیا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور مخلوق خدا کی نظر میں تمہارے لیے اچھا بننے کے لیے یہ عمل بہترین ہے. آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات کے زیر عنوان بہت عمدہ, جامع, بھرپور, مفید مضمون شائع ہوا ہے, آپ ضرور پڑھیے گا. پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں, ہمارا فیس بک پیج لائک کریں, پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں, ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں.
اب وقت ہوا ہے نعرہ مقصد پاکستان کا. آپ ہم سب مل کے یہ نعرہ لگائیں گے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، اور اس کے فوراً بعد ہم سنیں گے جناب اویس رضا صابری صاحب کی بہت خوبصورت آواز میں صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کا بہت عمدہ کلام. آئیے نعرہ لگاتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی. جناب صابری صاحب. مومن مرد اور مومن عورت، مومن مرد اور مومن عورت یکساں رحمت پاتے ہیں. نیک عمل جو کرتے ہیں، نیک عمل جو کرتے ہیں، پروانہ جنت پاتے ہیں. مومن مرد اور مومن عورت رب کے ہاں معیار ایمان، تقویٰ اور طہارت ہے. رب کے ہاں معیار ایمان، تقویٰ اور طہارت ہے. مومن ہے یا مومن رب سے لطف کی دولت پاتے ہیں. مومن ہے یا مومن رب سے لطف کی دولت پاتے ہیں. نیک عمل جو کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں مومنہ عورت کو بھی درجہ دیا. اللہ نے قرآن میں مومنہ عورت کو بھی درجہ دیا. کریں عبادت جو بھی رب کی، کریں عبادت جو بھی رب کی، فضل و کرامت پاتے ہیں. نیک عمل جو کرتے ہیں، ساجد مومن مرد اور عورتیں رب کے ہاں مقبول ہیں. وہ ساجد مومن مرد اور عورتیں رب کے ہاں مقبول ہیں. وہ جن کو حاصل ہوئی خشیت، جن کو حاصل ہوئی خشیت، بخشش رحمت پاتے ہیں. نیک عمل جو کرتے ہیں، پروانہ جنت پاتے ہیں.